بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ شام کے بازار میں لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھے، ورنہ سیدانیاں روتی رہتی اور لوگ اب موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہوتے. بالکل ایسے ہی جیسے ابھی ہم نوئے پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھو ہم ماتم کر رہے ہیں، مگر یہاں ایسا نہیں ہے. چند لوگ جو بنا رہے ہیں وہ لائیو دے رہے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں بچے میرے، اور جب ویڈیو آخر میں بنانی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بنا سکتے ہیں جو چند بنا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بہت سارے بنا رہے ہوں تو عزاداری خراب ہوتی ہے، اس سے دل ٹوٹتے ہیں. جیو کل انشاءاللہ ایک منظر ہوگا. میں نے شیر عزا سید طالب علی حسین موسوی سے ایک درخواست کی ہے کہ کل مجھ کو یہ عزا خانہ حیدرآباد کی تاریخ میں حرم امام حسین جیسا نظر آنا چاہیے، اور انشاءاللہ کل نظر آئے گا. میری تائید کیجیے گا، انشاءاللہ کل نظر آئے گا. ایک چیز کی فرمائش کی ہے کہ جو ماتمیوں کے ساتھ بالکل ایسا لگے گا آپ کو کہ جیسے حرم امام حسین میں ماتم کر رہے ہیں. اور یہ ویڈیو جب جائے گی انشاءاللہ، یہ فرمائش ہاتھ جوڑ کے آپ سے ہے مولا حسین کے نام پر کہ جو چیز میں مولا حسین کے حرم میں دیکھ کے آیا ہوں تو کیا حیدرآباد کے عزا خانہ زہرا میں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ کل، اب یہ میں الوداعی نوحہ پڑھ رہا ہوں. ماتمیوں جو بھی سنگتیں جہاں سے آئی ہیں، جو نوحہ خوان ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. بہت آپ نے وقت دیا. کل انشاءاللہ ایک تاریخ رقم ہوگی. کل آخر میں حیدرآباد کی آزاداری کی تاریخ میں ایک نئی چیز دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، وہ حیدرآباد میں انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا، میرے مولا نے چاہا. میرا ساتھ دیجیے گا. آخر میں قافلہ بنی اسد کی ایک صدا ہے کہ جب میں نے 1987 میں پیدل مشی کیا تھا، پیدل چلا تھا میں اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ. اس وقت اتنا رواج نہیں ہوتا تھا. عرب کے قبیلے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے وہ ہمیشہ علم لے کے، دیکھا ہوگا نا، کالے رنگ کا علم لے کر کے وہ کربلا کی طرف چلتے ہیں، ان کے ساتھ ہو لیا تھا. تو بنی اسد کی ایک صدا سنی تھی. یہ کلام میں روز پڑھوں گا، اس لیے کہ مجھے حکم ہے کہ یہ روز پڑھو اور میرا ساتھ دینا. ایک صدا امام حسین کی جب آپ سب مل کے دیتے ہیں. 2011 میں میری والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی. مجھ سے کہتی تھی کہ سرور جب سب ہاتھ بلند کر کے یا حسین کہتے ہیں تو میں مستورات میں عورتوں میں بیٹھی ہوتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی بیوی کے رونے کی صدا تو چیخ مار کے روتی ہے. اور آپ دیکھنا حیدرآباد کی تاریخ میں جب یہ سب ہاتھ بلند کر کے یا حسین کہیں گے تو آنکھ بند کرنا اور محسوس کرنا کہ تم حرم امام حسین میں ہو کہ نہیں ہو. ایک نئی بات ہے کہ نہیں ہے. میں یا حسین کہوں گا، پھر آپ کہنا ماتم بابا، وہی کرنا. لوگ کہتے ہیں ندیم سرور بہت ہل کے پڑھتا ہے، ندیم سرور کے بال بہت ہلتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو میری بچپن کی عادت ہے. جب تک پڑھنے میں جنون نہ ہو، جب تک کہ یہاں سے نہ پڑھا جائے سیدھا رہ کر کے، تو کوئی بھی جنون کی حالت نہیں ہوتی. ماتمی ہمیشہ بے قابو ہوتا ہے، ماتمی ملنگ مولا کا ہمیشہ بے قابو ہوتا ہے. تو میں یا حسین کی صدا بلند کروں گا پہلے 3 دفعہ آپ نے جواب دینا ہے، اور اس کے بعد ماتم کرواؤں گا. کل انشاءاللہ جو میں نے ماتم دیکھا تھا، پوری دنیا میں ویڈیو گئی تھی، ویڈیو حیران تھی. دیکھیے کربلا میں کیا ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے. آپ آسانی سے 2 ہاتھ کا ماتم نہیں کرتے، تو پھر یہ 2 ہاتھ کا چلتا ہے. یہ دیکھیں ایسے. اور جب سب کے ہاتھ آپ پر اٹھیں گے اور یہ ویڈیو جب بن کے جاتی ہے تو کیا ڈسپلن نظر آتا ہے میرے مولا کا. جواب سب دیجیے گا آخری آدمی تک. 3 دفعہ پہلے مجھ سے سنو. یا حسین، یا حسین، یا حسین. دونوں ہاتھ بلند کے رل مل کے یا جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھنا ماتم کے بعد ہاتھ بھی اٹھتے ہیں. کہتے ہیں ندیم بھائی، میرا ایک سنی دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا، بڑا پیارا دوست، ندیم بھائی اتنی دیر ماتم کر کے بعد پھر یا حسین کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں تھکتے؟ میں نے کہا بابا
ان کی آنکھوں میں نوک نیزہ پہ ایک سر بلند نظر آتا ہے، چوتھے امام کے خون آلود قدم نظر آتے ہیں۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اب ماتم کرنا وہی دونوں ہاتھ کا جو اٹھائیں، یا حسین کشتہ تیغ جفا، یا حسین سبت رسول خدا، ہائے سر پر سر نیزہ تیرا، در بدر لے گئے بانی یہ جفا، بے کفن لاشے بے غریب زہرا، بدن گھو سے پامال تیرا واویلا یا کراچی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کراچی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں چیلوں کے بعد 23 سفر 24 سفر 25 سفر 26 سفر 30-35 سال سے اپنے بچپن سے یہ مجلس پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں میں، اور اللہ پروردگار کا بڑا شکر ہے ان مجلسوں میں آج بھی میں الوداع کرتا ہوں۔ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کا وہاں پہ مجمع ہوتا ہے، میرا ہدیہ صرف ایک بسکٹ اور ایک تبرک ہوتا ہے اس دوران، اور اس کے علاوہ یہ میرے شہر اور میرے وطن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب پھر تو وہ کائنات کی ملکہ ہے بھائی، وہ تو جو چاہے دے دے اپنے ذاکر کو، کوئی غم نہ دے۔ ایک خاتون، ایک مستور مولا سید رضا علی ہاشم موسوی کی زوجہ، جنہوں نے شیرنی بل کر کے اپنے بچوں کو بالا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں نے 4 سال کی عمر میں، ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، 4 سال کی عمر میں پہلا نوحہ پڑھا، لیکن جب علی شناور نے 2 سال 3 مہینے کی عمر میں 15,000 کے مجمع میں، جو میں کل نوحہ پڑھوں گا انشاءاللہ، اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ جب اس نے پڑھا تو ملنگ نے ایک جملہ کہا کہ تیرے بچے میں آزاداری قائم ہے، تو نے حلال کھایا کھلایا کہ حرام اب اپنے بچے میں دیکھ لے، آزاداری قائم ہے ہاشم بھائی کہ یہ بچے مظہر موسوی اور طالب علی حسین موسوی، ان کی آزاداری دیکھ کے خدا کی قسم ندیم سرور آپ لوگوں کے درمیان آیا۔ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے ایک اشارے پہ میرے مولا نے نہ جانے کیا کچھ نواز دیا مجھ کو، لیکن مجھ کو عقیدہ اور محبت کھینچ لاتی ہے۔ ان دونوں بچوں نے اتنے مشکل حالات میں یہ ویزے کا انتظام کیا، میں ہندوستان کی گورنمنٹ کا اور تلنگانہ کے گورنمنٹ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بہترین انداز سے ویزا دیا، بڑی عزت سے میں دہلی اترا، بڑی عزت سے میں یہاں تک آیا۔ خدا کی قسم اتنا سا محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے وطن میں نہیں ہوں، بہت پیار بڑی محبت ہے۔ اب ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک خاتون تھی، وہ میرے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئیں اور آ کے کہتی ہے کہ ندیم سرور کو بلاؤ۔ تو لوگ اس زمانے میں ایسے حالات تھے، ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے کس طریقے سے آئے، ایک نوجوان بھی ساتھ تھا ان کے، تو کہنے لگے نہیں میں اپنی مجلس کا وعدہ لے کر آئی ہوں، جب تک ندیم سرور مجھے وعدہ نہیں دے گا میں دروازے سے جاؤں گی نہیں۔ جب چند گھنٹے گزرے تو خیر میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ اندر تو آئیے، اندر آ کے بات کیجئے۔ خیر میں نے ان کو وعدہ دیا، انہوں نے کہا میں غریب عورت ہوں، حیدرآباد میں رہتی ہوں اور میرے پاس ہدیے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں۔ میں نے کہا ایک مائک لگا دینا اور اپنا عقیدہ پیش کرنا، ندیم سرور ننگے پاؤں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں مسلسل اسی کو ملتی ہیں جس کے عقیدے رائٹ اینگل پر ہوں، جس نے حرام نہ کھایا ہو، حلال کھایا ہو ذکر حسین کے اندر، اور جس کو ملا ہو بی بی کے۔ وہ چاروں چلی گئی، میں پڑھنے کے لیے گیا، ایسے ہی کسی جس کے پاس صاحب ثروت آدمی نے اس کو مائک دے دیا، کسی نے ٹینٹ لگا دیا اس کے لیے، اور مجلس برپا ہو گئی۔ جب مجلس ختم ہو گئی میں مجلس پڑھ کے آ گیا تو اسی خاتون کا فون آیا کہ جب مجلس ختم ہو گئی، سینکڑوں کا مجمع، اور سب سے آخر میں ایک خاتون رات کے 2:30-3 بج رہے ہوں گے، اپنی 2 جوان بیٹیوں کے ساتھ گلی میں سے گزرنے لگی تو رک گئی، اندھیرا تھا تو انتظار کر رہی تھی کوئی مناسب آدمی نظر آئے، تو ایک فقیر نظر آیا، اس سے کہا کہ بھائی میری 2 جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، کیا تم مجھے گھر تک چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا چلیے۔ وہ گھر تک لے کر کے آئے، جب گھر کے دروازے پہ پہنچے بیٹیاں اندر چلی گئی، خاتون نے کہا کہ اندر آئیے پانی پی لیجئے، یہ پانی لینے اندر گئی ہے۔ وہ فقیر اندر آ گیا، جب واپس آئے تو دیکھا کوئی نہیں تھا، خون کے 2 پاؤں زمین پہ بنے ہوئے تھے۔ تو
वो परेशान हो गई, करीब आई तो देखा एक खुशबू है इस खून के अंदर से, रूई से उसको पोंछा, सो गई। ख्वाब में देखते हैं कि वही फ़कीर है, दुबला पतला नहीफ व लगर। कहा कि आप कौन है? कहा मैं तेरा चौथाई बाप हूँ, मैं तेरा चौथाई माँ हूँ। उस रात के अंधेरे में, उस बाजार में, उस गली में मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि कोई मस्तूर अपनी जवान बेटियों के साथ अकेली हो और मैं उसको घर तक पहुँचाने जाऊँ। ये मेरा मौला था। अब मातम करना चौथे इमाम के नाम पर, चौथे इमाम के नाम। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हूँगा। मातम चौथे इमाम तक, अलावे सरतौक तक आवाज़ जाए, खामोश होकर के मातम कीजिएगा। नजफ तक आवाज़ पहुँचे, करबला तक आवाज़ पहुँचे, जन्नतुल बकी तक आवाज़ पहुँचे। हाय नैनवा दश्ते बला करबला, हाथ बला क्यों हुई जोरो जफा करबला, क्या थी प्यासों की खता करबला, कुछ तो कह कुछ तो बता करबला, अपने मेहमान पे ये बंदिश पानी क्यों कर, जिसकी मादरी को महर में मिला हौज़े कौसर। जज़ाकल्लाह 100% माशाल्लाह हाथ उठे हुए हैं। मैं तो फिर भी कहूँगा कि मौलवी साहब, ये आज़ादारी हमारे लिए नहीं होती, इज़्ज़तें उन्हीं को मिलती हैं, शोहरतें उन्हीं को मिलती हैं जो हक़दार होते हैं। अल्लाह आदिल है। ये बीबी के फ़ैसले हैं कि कौन ज़ाकिर बनेगा, कौन नौखान बनेगा, किसी के बाप के फ़ैसले नहीं हैं ये। किसको कब तक इज़्ज़त मिलेगी, ये मिंबर हर एक को नहीं मिलता। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। ना छेड़ मलंगाने हैदर, ना छेड़ मलंगाने हैदर, इन्हें अपनी राह पे चलने दे, इन्हें हैदर मौला करने दे, इन्हें मौला मौला करने दे। ऐसा ना हो कि जल जाए तू। सब मिल कर के आखिरी उस पर मेरे साथ मातम कीजिएगा। और वही मातम, ये अलविदाई मातम है, मातम आपको दे दूंगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी शायद दोनों हाथ उनके बुलंद नहीं होते, शायद वो किसी परेशानी में है, किसी का हाथ ज़ख्मी हो, हाथ नीचे रखना। जिसको किसी यजीद का डर हो, हाथ नीचे रखना। अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी है, कोई बात नहीं है। कोई बिरादरान अहले सुन्नत हैं, हिंदू बिरादरी आई है, साथ सलाम आपको, आएँ मोहब्बत से आएँ अज़ा खाने में, वो ना हाथ उठाएँ तो कोई परवाह नहीं है। आखिर मिसरा मातम आपको दे दूंगा। मातमियों, अल्लाह कोई गम ना दे इस मजलिस में। मेरे मौला, अगर मेरा कोई एक लम्हा आपको अच्छा लगा हो तो बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद कुर्बतन इल्लल्लाह हमने सारा सवाब इन मातमियों को दिया। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम से। आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूँ, या हुसैन आपको देना है। हाँ, अब शहजादी आपके बारे में क्या कहती है, ज़रा सुनिएगा। फातिमा ज़हरा ये देती है दुआ, ता क़यामत रहे ये फर्शे अज़ा, यूं ही आती रहे मातम की सदा। सब मिल करके सवा लाख नारा मौला अली के दुश्मनों पे लानत। सब मिल करके नारा हम लगाएंगे, लेकिन कल मैं इंशाल्लाह बड़ा मखसूस नारा लगाऊंगा। वो आज नहीं लगा रहा, कल आखिर में इंशाल्लाह लगाऊंगा। मिलके सब मेरे साथ, दोनों बच्चे, या वली या वली।
کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری 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 والا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین.